السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ آئی ہوپ سو گڈ انشاءاللہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ نماز کیسے ہماری اسٹریس کو ریلیز کرتی ہے انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ دوسرے مذاہب کے لوگ جب ان کو کوئی بھی پریشانی یا مصیبت آتی ہے تو وہ یوگا کے ذریعے کوشش کرتے ہیں خود کو اچھا محسوس کروانے کی کہ کسی بھی طرح ہمیں سکون مل جائے، اور ہماری یہ خوش بختی ہے کہ ہمارے دین حق دین نے ہمیں نماز جیسی خوبصورت اور نفع بخش ورزش عبادت دی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جب کوئی پریشانی آتی تھی تو وہ نماز پڑھتے تھے اور مسجد میں چلے جاتے تھے، لیکن ہمارے ہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پارکس تو رات بھر کھلی رہتی ہیں لیکن مسجدیں بند کر دی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سکون غلط جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ سکون اس دنیا کی چیزوں میں ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ اگر بڑے بڑے شہروں کی بات کروں جس میں اسلام آباد بھی ہے، مجھ سے ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہی میں نے مسجد میں جلدی جلدی نماز پڑھی کیونکہ مسجد میں تالے لگانے لگے تھے اور وقت ابھی 9 بھی نہیں ہوا تھا۔ ہمارے پارکس، ہمارے مالز، ہمارے بازار، ہماری جمز سب کچھ آباد ہیں لیکن ہماری مسجدیں نہیں، تو لوگ باہر نکل جاتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، صرف اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملنا ہے۔ اب میں آپ سب سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ پارکس مالز نہ جائیں اور باقی کام نہ کریں، نہیں، لیکن کم از کم اتنا یاد رکھیں جو پریشانی، غم، مصیبت، اذیت، دکھ، ذہنی تناؤ آپ کو لاحق ہے وہ غلط جگہ جا کر ختم نہیں ہوگا، بلکہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سنانے سے ختم ہوگا۔ آپ کے گھر لڑائی جھگڑے ہیں، آپ کی اولاد نہیں، آپ کی اولاد فرما بردار نہیں، آپ قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کے پیارے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، آپ بیمار ہیں، آپ کے والدین بیمار ہیں، آپ کی زندگی تنگ ہو گئی ہے، آپ کو دلی سکون نہیں، آپ کو ذہنی سکون نہیں، آپ نامحرم کے چنگل میں پھنس گئے ہیں، کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شیئر کریں۔ نماز کے ذریعے نماز کا وقت نہ بھی ہوا تو 2 نفل ادا کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شیئر کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اسٹریس بھاگ جائے گا، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتایا ہوگا۔ جب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ نماز کے دوران وسوسے آتے ہیں، تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ چور اسی دکان میں آتے ہیں جہاں سونا، چاندی یا مال زیادہ ہو۔ اسی طرح اگر آپ کے دل میں بھی ایمان ہوگا تو شیطان آپ کو بھٹکانے ضرور آئے گا۔ اس کو اس مثال سے سمجھیں، جیسے 2 درخت ہیں، ایک پہ پھل بہت زیادہ ہیں اور ایک درخت اسی کے برابر میں ایسا ہے جو ہے تو پھل کا درخت لیکن وہاں پھل لگا نہیں۔ اب لوگ جس درخت پر پھل ہیں اس پر پتھر ماریں گے کہ پھل نیچے آ جائیں اور وہ کھا لیں، اور جس درخت پر پھل نہیں، کیا اس پر پتھر ماریں گے؟ نہیں، کیونکہ اس پہ پھل لگا ہی نہیں، جس پر ہے اس پر بھی رہنے نہیں دیں گے۔ ایسے ہی آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ شیطان کے لیے آسان شکار ہیں۔ آپ سے کوئی مسئلہ ہی نہیں شیطان کو، لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یقیناً شیطان کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی آپ کو بھٹکانے کے لیے، پھر وہ آپ کو وسوسے دے گا۔ اسی طرح وہ آپ کو مختلف وسوسے دے گا کہ کل پیپر ہے تم تیاری کرو، یا 2 نمازیں اکٹھی کر کے قضا کر کے پڑھ لینا۔ نماز کے لیے وقت کیسے نکالو گی؟ آپ کسی گیدرنگ میں ہو تو وہ وسوسے ڈالے گا، پھر آپ سوچیں گے کہ نماز کا کہوں یا نہ کہوں۔ یاد رکھیں فرائض نہیں چھوڑے جا سکتے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ، چاہے صاحب استطاعت شخص پر زکوٰۃ۔ اگر لوگ آپ کا مذاق بنائیں تو بھی نماز نہیں چھوڑنی، کیونکہ جو نہیں چھوڑا جا سکتا وہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو حق ہے وہ حق ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ کی نظر میں نماز کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو باقی چیزوں کی ہوتی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں سارا کچھ نماز ہی تو نہیں ہوتا، اور آپ کے نزدیک شوہر، اولاد، پڑھائی، بزنس، آفس زیادہ اہم ہو جاتا ہے، حالانکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ بے شک بندے اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو آپ کے نزدیک کافر ہو جانا کیا عام سی بات ہے؟ یقیناً عام سی ہی بات ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، اپنی نظروں میں نماز کی اہمیت کو بڑھائیں۔ جب تک ہماری نظروں میں نماز کی اہمیت نہیں ہوگی ہم نماز نہیں پڑھیں گے یا پھر مزید بہتر نہیں کر پائیں گے، بس روایتی سجدے پہ سجدے کیے جائیں گے۔ بے شک مومن کامیاب ہو گئے جو نماز میں خشوع کرتے ہیں اور بیہودہ باتوں سے منہ موڑتے ہیں۔
خود سے یہ عہد کریں کہ ہم نے نماز کی اہمیت کو پہچاننا ہے۔ مومنین کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ اہل الکتاب کے لیے کمپلسری سبجیکٹ ہے، ایسا سبجیکٹ ہے جس کو چھوڑنے کی چوائس نہیں ہے، ایسا سبجیکٹ ہے جس کے بغیر آپ کی ساری محنت ضائع ہو سکتی ہے، تو یقیناً اگر ہم نماز کو قائم نہیں کر رہے تو ہم خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر ذلت والی بات کیا ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ جہنم میں کیسے آئے تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ واللہ یہ کس قدر دکھ کی بات ہوگی کہ آپ اور میں دنیا میں کامیابی کو نہ پہچان سکیں، حالانکہ ہر اذان میں مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو یہ کیسا رویہ ہے ہمارا کہ ہمیں دنیا میں ہی جنت کی چابی پکڑا دی گئی ہے اور ہم اس کی حفاظت نہ کر سکیں، اور گھر کی چابیوں کو ہم سنبھال کر رکھیں کہ کہیں یہ کھو نہ جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارا آخرت پر ایمان کمزور ہے یا ایمان بالکل ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر ہمارا یقین ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قبر ہے، حشر ہے، اور ہم نے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے ہر عمل کا حساب دینا ہے، تو کیا ہم جنت کی چابی کو سنبھال کر نہ رکھیں؟ ہمیں یقین دہانی کی ضرورت ہے، کہیں ہمارا ایمان ہی ختم تو نہیں ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ پچھلی قومیں بھی آخرت پر یقین نہیں رکھتی تھیں، اس لیے ان کے لیے گناہ کرنا اور بھی آسان ہو گیا تھا، اور بعد میں انہی گناہوں کے سبب وہ عذاب کے حقدار ہو گئے اور طرح طرح کی ذلت ان پر ڈال دی گئی۔ اب دیکھیں جو نماز نہیں پڑھتے وہ یہ بہانے ضرور کرتے ہیں۔ بے نماز کو نماز کی دعوت دی جائے تو وہ بہانہ کرتا ہے کہ ابھی جوان ہوں، بڑا وقت پڑا ہے، ساری عمر نمازیں ہی تو پڑھنی ہیں، بوڑھا ہوا تو نماز پڑھ لوں گا، لہٰذا ابھی میں نماز کیوں پڑھوں۔ قرآن پاک سے دوری اختیار کرنے کی یہ نتیجہ ہے۔ موت ایسے لوگوں کو پیش نظر نہیں ہے، فرمانے باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی بارش برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ جو ماں کے رحم میں ہوتا ہے، اور کوئی آدمی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، اور نہ کوئی جانتا ہے کہ زمین کے کس خطے میں اس کی موت واقع ہوگی۔ بے شک اللہ بڑا جاننے والا، بڑا باخبر ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 34۔ دیکھیں کوئی نہیں جانتا اس کی موت کہاں واقع ہوگی، لہذا ایسے بے نماز کو اپنے اس قول سے وقت پڑا ہے، بوڑھا ہوا تو نماز پڑھ لوں گا سے باز آ جانا چاہیے۔ فرمان نبوی ہے دنیا میں اس طرح رہ کہ تو پردیسی ہے یا راہگیر، یعنی لمبی امیدیں نہ باندھو بلکہ اپنی موت کو بالکل قریب سمجھو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنا چاہیے، اور تمہاری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ بے نمازیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ صحت اور زندگی ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں، بیماری موت بھی انسان کی گھات میں ہیں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ حالت صحت میں بیماری کے لیے اعمال ذخیرہ کر لیں اور زندگی میں موت کے لیے سامان مہیا کر لیں۔ یقین دہانی کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے لیے بھی نماز نہ پڑھنا اس لیے آسان تو نہیں ہو گیا کہ ہمارا روز قیامت پر یقین ہی نہیں رہا، یہ یقین ہی نہیں رہا کہ نماز کا سوال ہوگا۔ آج بات اس نقطے پر ختم ہوگی کہ نماز کی اہمیت کو پہچان لیں تاکہ نماز پڑھنا آسان ہو جائے۔ انشاءاللہ نماز کے بارے میں جتنی باتیں کی جائیں اتنی ہی کم ہیں، وہ اس لیے کہ نماز اس قدر اہم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود نماز کا کافی بار تذکرہ کیا ہے، تو میں ناچیز کیسے ساری باتوں کو سمیٹ سکتی ہوں۔ دیکھیں کہ کسی ملک کا بادشاہ ہو اور آپ وہاں آرام سے رہتے ہوں، کیا آپ لوگ وہاں کوئی ایسا کام کریں گے کہ بادشاہ آپ سے خفا ہو اور وہ آپ کو نکال دے وہاں سے؟ نہیں کریں گے، بلکہ آپ ایسا کام کریں گے جو بادشاہ کی مرضی کے مطابق ہو اور وہ بادشاہ آپ سے راضی اور خوش رہے اور اس جگہ آرام و سکون سے رہنے دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تو ملک السماوات والارض ہے، حقیقی بادشاہ ہے زمین و آسمان کا، پھر نور السماوات والارض ہے، نور ہے زمین و آسمان کا، وہ تو اس حقیر سی دنیا پہ موجود بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے جو ان کو کھلاتا پلاتا ہے، تو پھر حقیقی بادشاہ کو راضی کیوں نہیں کرتے ہم، جو کنگ آف کنگز ہے؟ اگر ہم اس کو راضی کریں گے تو کیا وہ ہماری باتیں نہیں مانے گا؟ وہ ضرور مانے گا اور سنے گا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم سے وعدہ ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بات یہاں ہی ختم نہیں ہوتی، اس سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبولیت تک پہنچیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے،
تو آپ کو اور مجھے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنی ہوگی، اور پھر پیروی نماز بھی ہے، آپ کو نماز بھی پڑھنی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پکارنے والی آیات سن کر آدھا حصہ جان کر ہی دھوکے میں رہ جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پکار سنتے ہیں، اس لیے ہمیں پیروی کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ سوچتے ہیں ایسا تو آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے کا اجر بھی میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو خدا کے ہاں پالو گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ کم از کم آپ سب اور میں کوشش تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خود کو بدلیں، اس کے لیے نماز ادا کریں، بلکہ قائم کریں ویسے جیسے کرنے کا حق ہوتا ہے، اس کی محبت میں شدید ہو کر، اس کے لیے وقت لگائیں، اس کے لیے گرمیوں سردیوں میں اپنے نفس کو قربان کر کے اس کے سامنے حاضر ہو جائیں کہ لبیک یا اللہ، اس کے سامنے ہی اپنی فریادیں لے کر جائیں اور اپنی دعائیں اس سے قبول کروائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو پکا نمازی اور تہجد گزار بنائے اور مجھ سے اور آپ سے قبول کر لے، اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔